دیکھیے آپ کے ہر مسئلے کا حل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. ہماری ہر مصیبت کا حل، پریشانیوں کا حل، جو صدیوں سے تشیع پر الزامات لگ رہے ہیں، ان تمام مسائل کا حل اہل بیت نے دیا ہے. سورج غروب کرتا ہے اس وقت اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. روایت میں موجود ہے سیدہ کنیز کو اپنی چھت پہ بھیجتی تھی کہ جا کر دیکھو جب سورج ڈھل جائے تو مجھے بتانا، اور جب وہ کنیز بتاتی تھی تو سیدہ مصلی عبادت بچھا دیتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی زندگی اگر ہدف کے ساتھ گزاری جائے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، 1400 سال کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم امام حسین کو کیا دینے کے لیے آئے ہیں؟ لیتے تو ہم بہت ہیں، لیکن میرے وجود سے امام حسین کو کیا فائدہ ہے؟ مولا تو شہید ہو گئے اور صدیوں تک ہماری نسلوں کو فائدہ دے رہے ہیں، رزق علم دے رہے ہیں، رزق حیا و غیرت دے رہے ہیں، تصور جہاد دے رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے میرا وجود جو یہاں پہ جمع ہوا، میں امام حسین کو کیا دے سکتا ہوں؟ واقعاً میں امام حسین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرا وہ کون سا رابطہ ہے جو میں امام حسین کے ساتھ بناؤں اور تاکہ امام حسین کہیں کہ مومن میں تم سے کیا ہوا؟ راضی ہو گیا. ایک مولا کا عاشق، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے آپ کے ہر مسئلے کا حل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. ہماری ہر مصیبت کا حل، پریشانیوں کا حل، جو صدیوں سے تشیع پر الزامات لگ رہے ہیں، ان تمام مسائل کا حل اہل بیت نے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس روش کو اختیار کیا جائے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے. مولا کے پاس آیا کہ مولا میں زیارت امام حسین کے لیے جانا چاہتا ہوں. مولا مجھے بتائیے کہ میں مولا کی زیارت کیسے کروں؟ یہاں سے بندہ کربلا گیا، طریقہ زیارت، طریقہ حرم میں دخول امام حسین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب نیت کرو عازم ہونے کے لیے کربلا کے لیے، تو فرمایا جب دور سے امام حسین کا روضہ تجھے نظر آئے، سرزمین کربلا نظر آئے، تو فرمایا 7 مرتبہ اس ذکر کو پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جا حسین کی زیارت کے رائے. لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ جب نگاہ پڑھے تو ذکر کس کا کرو؟ خدا کا ذکر کرو. سب سے بڑا الزام ہمارے اوپر کیا لگتا ہے کہ یہ بت پرست ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کے قبروں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پر اس شبہے کو امام نے یہی توڑ دیا کہ جیسے نگاہ حسین کی زری یا قبر پر پڑے یا حرم پر پڑے تو سب سے پہلے جس کا ذکر کرنا ہے وہ کس کا ذکر کرنا ہے؟ وہ خدا کا ذکر کرنا ہے. کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی وادی توحید میں داخل ہو، پھر زیارت حسین کے لیے جاؤ کہ کل کو یہ نہ کہے کہ تو خدا کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا پھر 7 مرتبہ یہ ذکر کرنا کہ ایک نعرہ جو شیعوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے، جو روایی نعرہ نہیں ہم نے بنایا ہے، کہ لبیک یا حسین. عراقی بھی مارتے ہیں، پاکستانی بھی، ایرانی بھی، ہر شیعہ یہ نعرہ اتنا مشہور ہے کہ لبیک یا حسین. ایک نعرہ چھٹے امام نے فرمایا پہلے یہ کہنا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 7 مرتبہ یہ ذکر کرنا، پھر 7 مرتبہ یہ کہنا کہ لبیک یا داعی اللہ. یہ نہیں لبیک یا حسین. حسین کون ہے یہ امام بتا رہے ہیں. جب آپ کہو گے لبیک یا حسین، مولا میں آپ کی آواز پہ آواز دے رہا ہوں، تو پھر بھی شاید جو شیعوں پہ فتوے لگانے والے ہیں وہ کہیں کہ یہ ہم حج پہ جاتے لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، یہ کربلا جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک یا حسین. انہوں نے اللہ کی جگہ پہ کس کو رکھ دیا؟ حسین کو رکھ دیا. امام فرمایا ایسے نہ کہنا. مولا کیسے کہوں؟ فرمایا کہنا لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے والے حسین، میں تجھے لبیک کہنے کے لیے آیا. امام حسین نے کس کو لبیک کہا؟ اللہ کو لبیک کہا. اے دعوت خدا پہ لبیک کہنے والے، میں تجھے کیا کہنے آیا ہوں؟ لبیک کہنے آیا ہوں. تو مولا حسین اللہ کو لبیک کریں، میں امام حسین کو لبیک کروں، تو آٹومیٹیکلی میں نے کسے لبیک کہا؟ اللہ کو لبیک کہا. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے. امام نبی کا کام یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ دوست بنائے، بندے کو اللہ کا رفیق بنائے،
اگر مجلس حسین میں آؤں اور میں اللہ کا دوست نہ بنوں تو میں داعی اللہ کو ابھی تک پہچان نہیں سکا. میں حرم علی میں جاؤں پر اللہ کا دوست نہ بنوں تو اس حرم امیر المومنین سے میں نے کچھ سیکھا نہیں ہے. کربلا بندے کو خدا پرست بناتی ہے، کربلا بندے کو ساجد بناتی ہے، کربلا بندے کے دل میں اللہ کی محبت کو ڈالتی ہے. تو فرمایا 7 مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ. رسول گرامی انبیاء کا کام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا دعوت خدا کی وجہ سے، حضرت نوح نے تکلیفیں اٹھائیں دعوت خدا کی وجہ سے، حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا گیا دعوت خدا کی وجہ سے، امیر المومنین سے لوگوں نے دوری اختیار کی دعوت خدا کی وجہ سے، رسول خدا کے سر پہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا دعوت خدا کی وجہ سے، کبھی پتھر مارے گئے دعوت خدا کی وجہ سے. پورا شعب ابی طالب کی ساری مصیبتیں برداشت کی کس کی وجہ سے؟ دعوت خدا کی وجہ سے. تو یہی کفار مکہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ، اے محمد، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بس ایک ہماری گزارش ہے کہ 1 سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال تو ہمارے خدا کی عبادت کر. فرمایا یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس کے برابر اگر سونا مانگو محمد تجھے دینے کے لیے تیار ہے. عرب کے کسی بھی گھر پر ہاتھ رکھو، کسی بھی لڑکی پہ ہاتھ رکھو، جسے بولو، کسی بھی قبیلے بڑے سے بڑے سردار کی بیٹی ہو، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. رسول خدا نے ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا. فرمایا ایک ہاتھ میں سورج، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھو، میں پھر بھی اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ پہلی قرآن کی صورت ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. 2 مرتبہ کہا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، میں اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو جو داعی اللہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 3 لفظ یاد رکھیے، ایک ہے عند اللہ، ایک ہے مع اللہ، ایک ہے دون اللہ. دون اللہ کا مطلب اللہ کے بغیر، جو اللہ کے بغیر جو کچھ بھی کرے وہ کفر. ایک ہے مع اللہ، مطلب تیرے خدا کو بھی مانیں گے، اپنے خدا کو بھی مانیں گے، یہ ہے شرک. ایک ہے عند اللہ، یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ. جو کچھ ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ہماری حاجتوں کو قبول کرتا ہے. قبول کرنے والا کون ہے؟ عند اللہ ہے. عطا کرنے والا کون ہے؟ عند اللہ ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ حسین کو عزت دی جائے اور یزید کو ذلتوں میں ڈالا جائے. تو فرمایا جو کچھ کائنات میں ہے وہ عند اللہ ہے. ان کا لقب ہی کیا ہے؟ داعی اللہ ہے. حسین بندوں کو خدا سے ملانے کی ذات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہاں پہ 3 کام ہیں جو میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. صلوات پڑھے مولا کے. میرے مولا فرماتے ہیں جب کربلا جاؤ تو فرمایا یہ 3 جملے وہاں پر ادا کیا کرو. مولا کون سے 3 جملے ادا کروں؟ فرمایا جب امام کو سلام کرو تو 7 مرتبہ کہو السلام علیکہ یا داعی اللہ. اس کے بعد یہ کہو کہ مولا جب آپ مجھے بلا رہے تھے اس وقت میں نہیں تھا، آپ کی مدد کریں. جب آپ کو میرے ہاتھوں کی ضرورت تھی، میرے ہاتھ نہیں تھے کہ آپ کی مدد کریں. جب آپ کو میری آنکھوں کی ضرورت تھی، میری آنکھیں نہیں تھیں. چھٹے امام کے جملے ہیں کہ میری آنکھیں آپ کی مدد کریں. مولا جب آپ کو میرے کانوں کی ضرورت تھی، یہ کان نہیں تھے اس وقت کہ آپ کی آواز کو سنیں، آپ کے استغاثے پہ، آپ کی نصرت کے لیے کیا کریں؟ لبیک کہیں. لیکن مولا آج میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. بسمعی و بصری و فعادی و نفسی و رأیی. مولا میں آج اپنی آنکھوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. مولا آج میں اپنے کانوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. مولا آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. مولا بقلبی آج میں اپنے دل سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. یہی جملے زیارت وارثہ زیارت عاشورہ میں موجود ہے نا، کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے، میرے دل میں آپ کی محبت جڑی ہوئی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب مولا کہہ رہے ہیں کہ جملے ادا کرو کہ مولا حسین میں آنکھوں سے آپ کی مدد کروں گا، میں کانوں سے آپ کی مدد کروں گا، میں ہاتھوں سے آپ کی مدد کروں گا، میں زبان سے آپ کی مدد کروں گا، میں اپنے نفس سے آپ کی مدد کروں گا. تو سوال یہ ہے کہ آنکھوں سے کیسے مدد کی جاتی ہے؟ دل سے حسین کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟
کانوں سے حسین کی مدد کیسے کی جاتی ہے، ہاتھوں سے امام حسین کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر دل سے امام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس دل میں حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، اس دل میں نجاست نہیں ہونی چاہیے، اس دل میں حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے، اس دل میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو یہ دل کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ تبھی معصوم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ہم اہل بیت کا دل مشیت الہی کا نام ہے، ہم اہل بیت کا دل اللہ کی مشیت کا مرکز ہے۔ مشیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم اہل بیت کرتے ہیں، جو اللہ کی خواہش ہوتی ہے وہ ہم اہل بیت کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ جو ٹائم کا تصور ہے یہ دنیا میں ہے، لیکن جہاں پہ مشیت خدا کا نام آتا ہے وہاں کانسیپٹ آف ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ نے چاہا، یہاں اہل بیت نے کر دیا، اس میں ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ تبھی فرماتے ہیں وہ ید اللہ ہیں، وہ عین اللہ ہے، مطلب ان کا پورا وجود اللہ کی مشیت کا مرکز ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اہل بیت کی مرضی ہوتی ہے۔ تبھی امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ سلمان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا 3 صفات کی وجہ سے مجھے سلمان بڑا پسند ہے۔ بولا کون سی صفت؟ فرمایا پہلی صفت، جب سلمان کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، جب سلمان کچھ کرنا چاہتا ہے تو سلمان وہ کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے۔ اب ذرا خواہش کو سمجھیے، خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، نہ ہی خواہش کرنا حرام ہے، خواہش کرنا گناہ نہیں ہے۔ سلمان کہتا ہے جب بھی کسی چیز کی خواہش ہوتی تھی پہلے میں یہ دیکھتا تھا کہ علی کی خواہش کیا ہے، علی کی مرضی کیا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں اسی لیے مجھے سلمان پسند ہے کہ سلمان نے ہمیشہ اپنی مرضی سے اوپر اللہ کی مرضی کو ترجیح دی ہے۔ اور شب ہجرت علی نے کس کی مرضی کو ترجیح دی؟ اللہ کی مرضی کو ترجیح دی۔ اور میدان کربلا میں امام حسین نے کیا فرمایا کہ رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک، اے خدا حسین کس کی رضا پہ راضی ہے؟ تیری رضا پہ راضی ہے۔ جب مکے سے نکل رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں میرا خدا یہ چاہتا ہے میں کربلا جاؤں، میرا خدا یہ چاہتا ہے میں مقام شہادت پر پہنچوں۔ جناب اسماعیل کو ابراہیم نے دیکھا کہ گلا کاٹ رہے ہیں، ظاہر باپ کی خواہش نہیں کہ بیٹا مرے، لیکن کس کی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا خواہش خدا پہ عمل کرنے کی وجہ سے مجھے سلمان بڑا پسند ہے۔ دوسری صفت سلمان کی ہے کہ سلمان فقراء سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جس طرح علی رات کے اندھیروں میں فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اسی طرح سلمان فقیروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تیسری سلمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سلمان فاسقوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، فاجروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، زیادہ دنیا داروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ سلمان کی محفل یا علی کے ساتھ ہوتی ہے یا علماء کے ساتھ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی آپ کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وبصری، آنکھ امام حسین کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا آنکھوں سے حرام نہ کرے، آنکھوں سے گناہ نہ کرے۔ جب آنکھ پاک رہے گی تو یہ آنکھ اس قابل بنے گی کہ امام زمانہ کی زیارت کر سکے۔ آج سب سے زیادہ کسی جوان کو کسی چیز سے خطرہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو گناہ آج عام ہے وہ یا کانوں کا گناہ ہے یا آنکھوں کا گناہ ہے۔ گناہ کی ابتدا ان 2 چیزوں سے ہوتی ہے، کانوں سے سنو گے، آنکھوں سے دیکھو گے، زبان سے بات کرو گے، پھر قدم گناہ کے لیے بڑھاؤ گے۔ تو فرمایا ابتدا میں جب امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو کہو مولا میں آنکھوں سے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کانوں سے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مطلب آنکھ سے کوئی حرام کاری نہیں کروں گا، کان سے کوئی حرام آواز نہیں سنوں گا، زبان سے غیبت نہیں کروں گا، زبان سے فتنہ پروری نہیں کروں گا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے میرے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں میوزک نہیں سنتا، کبھی حرام موسیقی میں نہیں سنی، لیکن مولا میرے ہمسائے میں ایک بندہ ہے جس کے گھر میں لہو و لہب، جس کے گھر میں موسیقی، جس کے گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے، مولا میرے اندر ایک چھوٹا سا عیب ہے۔ امام نے کہا بتاؤ؟ کہتا ہے مولا سنتا تو نہیں ہوں لیکن گھر کی دیوار کیونکہ دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور مولا جب قضائے حاجت کے لیے واش روم جاتا ہوں تو واش روم کی دیوار جو ہے اس کے اس کمرے سے ملی ہوئی ہے جہاں پہ فسق و فجور کی محفل، جہاں پہ موسیقی اور غنا ہوتی ہے۔ مولا اگر بیٹھنا 5 منٹ ہے تو موسیقی سننے کی خاطر میں 3 منٹ زیادہ بیٹھ جاتا ہوں، 4 منٹ زیادہ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو مولا اس کے لیے میرا حکم کیا ہے؟ یہاں معصوم نے قرآن کی آیت پڑھی ان السمع والبصر والفؤاد، اے مومن یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تمہارے کان ہیں، تم سب کے لیے مسئول ہو۔ خدا قیامت کے دن پوچھے گا کہ کانوں کو کہاں یوز کیا تھا، آنکھوں کو کہاں یوز کیا تھا،
زبان کو کہاں یوز کیا تھا. اسی لیے تو ہم اہل بیت تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ کبھی بھی اپنی کانوں کو گندگی اور نجاست میں نہ ڈالا کرو. یہ کان پاک و پاکیزہ رکھا کرو. تو اسی طریقے سے انسان اپنے مولا کی مدد کر سکتا ہے. مدد صرف یہ نہیں کہ ہم مجلس میں آئیں, مجلس میں آ گئے, لیکن افادیت مجلس یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں خدا نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ انسان اپنے روح کو بدل سکتا ہے. اس لیے معصومین فرماتے ہیں دن دن جیسا نہیں ہوتا, وقت وقت جیسا نہیں ہوتا, ہر دن اور رات میں فرق ہوتا ہے. لیلۃ القدر کی رات ہے, لیکن اس رات میں اور عام راتوں میں فرق ہے. ہر وقت میں خدا خاص نعمت کو نازل کرتا ہے. یہ محرم کے دن ہیں, ان دنوں میں کبھی آپ نے سوچا کہ اتنا غم آپ کے دلوں میں کیسے آ جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں شہادت تو 10 محرم کو ہے, لیکن پہلی محرم سے امام حسین کی شہادت کیوں منائی جاتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ مولا 10 کو شہید ہوئے اس دن سے ہم شروع کریں اور 10 دن منائیں, لیکن نہیں, ہم پہلی محرم سے شروع کرتے ہیں اور 10ویں محرم تک امام کی شہادت کو مناتے ہیں. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرماتے کیوں؟ کیونکہ مومنین کے قلوب جو ہیں ولایت کے ماننے والے قلوب ہیں, اور کیونکہ محرم کی پہلے دن ہی امام زمانہ کا دل غمگین ہو جاتا ہے, اور مولا کے غم کا اثر ہر اس مومن کے دل پہ ہوتا ہے جو امام زمانہ کو ماننے والا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ جب بھی عصر جمعہ آتی ہے تو اس دن بھی انسان کو غم چھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب عصر جمعہ آتی ہے یا جب شب جمعہ آتی ہے تو امام زمانہ کا دل غمگین ہوتا ہے. تو ان راتوں میں جو دل غمگین ہے امام زمانہ کا ہے, اس کا اثر آپ کے دلوں پر ہوتا ہے, اور ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جناب سیدہ رسول خدا سے پوچھنے بابا وہ کون سا وقت ہے کہ جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو نبی نے فرمایا اوقات تو بہت ہیں, لیکن ان وقتوں میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب سورج غروب کرتا ہے اس وقت اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. روایت میں موجود ہے سیدہ کنیز کو اپنی چھت پہ بھیجتی تھی کہ جا کر دیکھو جب سورج ڈھل جائے تو مجھے بتانا, اور جب وہ کنیز بتاتی تھی تو سیدہ مصلی عبادت بچھا دیتی تھی. تو ہر وقت کی اپنی اہمیت ہے. جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ آبانا استغفر لنا, اے بابا ہمارے لیے استغفار کی دعا کرو. تو جناب یعقوب نے کہا فسوف استغفر لکم ربی, میں بعد میں تمہارے لیے دعا کروں گا. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کیوں کہا کہ بعد میں دعا کروں گا, اسی وقت دعا کیوں نہیں کی؟ امام نے فرمایا کہ یعقوب شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے, سحر جمعہ کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ خاص اوقات ہوتے ہیں جب بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے. خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تجھے محرم عطا کیا ہے, یہ دن عطا کیے ہیں. کبھی حدیث کے جملے ہیں وہ دعا جو تحت قبۃ الحسین, حسین کے روزے کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا. اور فرمایا جب کہیں پہ فرش عذاب بچھایا جاتا ہے اور ان مجلسوں میں حسین کی دکھیاری ماں آتی ہے اور خدا کو حسین کا واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے, خدا اس دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا. صلوات پڑھے محمد والے.